बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। My name is Akhtar Hussain Bhatti. I am from Multan, Pakistan. I am the student of leadership and also trainee of the Global Coach Certification Program Daring Coaching Model from Possibilities in Originality Dr. Marshall Goldsmith from USA. In Pakistan Master Trainer कैसर अब्बास साहब। हम आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर होटलों से लेके थड़ों तक, ऐवानों से लेके यूनिवर्सिटियों तक यही पॉइंट डिस्कस होता है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली कब आएगी, कब वो वक़्त आएगा जब आम आदमी भी उससे मुस्तफ़ीद होगा। आए हम जायज़ा लेते हैं बेसिकली तब्दीली की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं। बेसिकली हम मुसलमान हैं और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम तरीन लीडर हैं। हम आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तज्ज़िया करेंगे, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि उसवा रसूल को फॉलो कर लो, अब्दी कामयाबी अता करूँगा। हम देखते हैं कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अंदर पानी पीने से लेके हुक्मरानी, तिजारत, इवन के एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो आपका रोल होता है, उसको अगर आप गाइडलाइन लेना चाहें तो वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती है। हम देखेंगे कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अरब के अंदर इतना बड़ा चेंज लाए, उसके अंदर अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कैसे आया, वो क्या चीज़ थी, वो क्या प्रिंसिपल्स थे जिनको फॉलो करके पूरे अरब जो थे उन खुशहाली, तरक्की और हर उस लेवल पे चले गए कि दुनिया उनको फॉलो करने लगी और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फॉलो किया जाने लगा। इवन के ऐसे क्या चीज़ें थीं कि हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाते थे तिजारत के घर से तो पूरी दुनिया के ताजिर जो हैं वो शाम में जमा होते थे और वो कहते थे कि जो अरब के ताजिर हैं उनका माल खुलेगा, हम फिर वो लेंगे। तो बेसिकली ये क्या था, ये तरबियत रसूल थी। आए हम डिस्कस करते हैं कि तब्दीली की रूट्स क्या होती हैं। ये मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसके थ्रू हम इसको चेक करेंगे। ये मैं वो प्रोसेस लिख रहा हूँ जिसको फॉलो करके वाकई में चेंज आ जाता है। ये बेसिकली ये देखें कि तब्दीली की जो सोल होती है ना, जो रूट्स होती हैं, वो बेसिकली ये होती है कि एक अफाकी विज़न होता है। हम अगर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतालिया करें तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 बड़े फेस नज़र आते हैं। नंबर 1, मक्का शरीफ की जो ज़िंदगी थी, पहले 40 साल जिसमें आपके सख्त तरीन मुखालिफिन भी
آپ کو صادق و امین کے لقب سے جانتے تھے، اور پورا عرب معاشرہ جو ہے وہ آپ کی ایمانداری اور کمٹمنٹ کی گواہی دیتا تھا۔ بیسیکلی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آفاقی ویژن عطا فرمایا۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ویژن کا سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ویژن ہوگا۔ ایسا ویژن بیسیکلی کیسے کسے ہیں؟ ویژن ایک بڑا خواب ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک بڑی کمٹمنٹ، ایک لمبے سفر کے ذریعے وہ چیزیں اچیو کرتے ہیں جس سے جو سینیریو چل رہا ہوتا ہے وہ 100% ٹرانسفارم ہو کے اس قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بیسیکلی سب سے پہلے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ویژن کا سبق ملتا ہے کہ ایک عظیم ویژن عطا فرمایا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ جیسے ویژن ہوگا اس ویژن کے مطابق ٹرسٹ وردی لیڈرشپ ہوگی۔ لیڈر کا جو کردار ہے وہ ویژن کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، قول و فعل ایک ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی جو ہے وہ صادق و امین کا منبع نظر آتی ہے۔ ایون کہ مخالفین تک بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور بڑے بڑے فیصلے کرواتے تھے، بڑے بڑے ڈیسیجنز تھے جن کے ذریعے آپ نے عرب کے قبائل کو ملایا، جس میں حجر اسود کے نصب کرنے کا جو واقعہ ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو سیرت رسول سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ویژن ہوگا۔ ویژن کے بعد یہ جو چارٹ میں بنا رہا ہوں اس کے تھرو ہی پروسیس آف چینج ہے، پروسیس آف ریولوشن ہے، پروسیس آف بیٹرمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ویژن ہوگا، ویژن کے مطابق لیڈر ہوگا۔ نمبر 3 انتہائی اہم ترین پوائنٹ ہے، یہ ہے ویژنری لیڈرشپ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو 13 سال مکہ کی زندگی کے 13 سال تھے، نبوت کے اعلان کے بعد جو 13 سالہ مکہ کی زندگی تھی اس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکلی کیا کیا؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ٹیم بلڈنگ کی، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت رسول میں لے کے ایسی تربیت کی کہ ایک عظیم ٹیم بنی۔ جیسا ویژن تھا اس ویژن کے مطابق ہی ٹیم بنی، اور پھر وہی ٹیم جو ہے آگے مدینہ شریف کے جو 10 سال ہیں ان کے اندر 27 غزوات میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو ان میں اگر کوئی جرنل تھا تو اس کا پوری دنیا کے اندر نام چلتا ہے کہ ایون کہ آج بھی ملٹری اکیڈمیز کے اندر ان کی اسٹریٹجیز کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی جسٹس بیسڈ اپروچ تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لاز آج بھی USA کے کنسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ پرنسپلز جو ہیں یہ اڈاپٹ کیے جاتے رہیں گے کیونکہ یہ اللہ پاک کی عطا ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے؟ سب سے پہلے ویژن ہوگا، ویژن کے مطابق لیڈر ہوگا، اور پھر اسی ویژن کے مطابق ٹیم بلڈنگ ہوگی۔ اگر یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بعد آتا ہے قربانی کا مرحلہ۔ آپ موو کرتے ہیں جو اس ٹائم مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوتا ہے، کنونشنل مائنڈ سیٹ، جس کو آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے، جس نے عام کامن ماسز کو وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے آپ ویژن والے ہوں گے، ویژن کے مطابق آپ کا کردار ہوگا، پھر آپ کی ٹیم بلڈنگ بھی ویژن کے مطابق ہوگی۔ تو جب پے دا پرائز کا مرحلہ آئے گا، تو یہ پے دا پرائز کا مرحلہ جب آتا ہے تو آپ جب ان سے ٹکراؤ ہوگا، ان سے آپ موو کریں گے تو یہاں سے ٹیم پھر بکھرے گی نہیں۔ یہ قربانیوں کا سفر ہوگا۔ قربانی کون دے گا؟ جو ویژن والا ہوگا، جو اپنے لیڈر سے انسپائر ہوگا، اور جو خود ویژن والا ممبر ہوگا ٹیم کا۔ تو جب یہ تینوں ایلیمنٹ مل جاتے ہیں تو قربانی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، جب ڈارکنس اور جب اسپرچوالزم